میرے بیٹے شاویز، آج تمہارا پاپا ٹوٹا ہوا ہے، امی کی حالت بھی خراب ہے، تمہاری موت کے بعد دادا مطلوب بھی بے بس ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ باپ کے لیے سب سے برا دن ہوتا ہے بیٹے کے جنازے کو کاندھا دینا۔ تم نے تو میری باہوں میں دم توڑ دیا ہے۔ جب تم تڑپ رہے تھے میں بھی پل پل تمہارے ساتھ مر رہا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم دنیا سے چلے گئے اور میں تمہارے درد کے ساتھ زندہ ہوں، بے بس اور لاچار ہوں۔ زندگی میرا اتنا برا امتحان لے گی امید نہیں تھی۔ تمہاری تڑپ اور موت کے لیے کسے ذمہ دار بتاؤں؟ اس کتے کو جس نے تمہیں کاٹ لیا تھا، یا اس پڑوسی کو جس نے اسے بے لگام چھوڑ دیا تھا؟ کاش تم مجھے پہلے ہی بتا دیتا تو یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ 1 ستمبر کو جب تم نے پانی سے ڈرنا شروع کیا تھا تب بھی ہم انجان ہی تھے۔ کتے سے ملے کھروچ پر 1 مہینے تک مرہم لگاتے رہے۔ پاپا کو کیوں نہیں بتایا؟ دادا مطلوب بھی افسوس کر رہے ہیں کہ 1.5 مہینے پہلے تمہیں پڑوس والی آنٹی کے کتے نے کاٹا تھا، مگر انہیں تم نے اس سمے بتایا جب ایک کھروچ ناسور بن گئی۔ تم مجھے نہیں بتاتے مگر اپنی ممی اور دادا کو پہلے بتا سکتے تھے۔ تم تو درد سے کرا رہے تھے، کئی ڈاکٹروں نے علاج سے انکار کیا، پھر بھی میں نے امید نہیں چھوڑی۔ جب GTB کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ ریبیز تمہارے سر تک پہنچ چکا ہے، میں لاچار محسوس کرنے لگا۔ ایمس میں جب ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کیے تو میں ٹوٹ ہی گیا۔ ریبیز کا انفیکشن کا اثر دیکھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ اپنے ہی لار سے لت پت میرا بیٹا شاویز ایسی حالت میں دکھا تھا، کبھی سوچا ہی نہیں۔ کتے کی طرح بھونک رہے تھے۔ جب تم نے کھانا پینا چھوڑا تب ہمارا دل ہی بیٹھ گیا۔ اوپر والا یہ دن کسی باپ کو نہ دکھائے۔ مجھے پتا تھا کہ کتا کاٹنے کے 24 گھنٹے کے اندر ریبیز کا انجیکشن لگانا چاہیے۔ ریبیز کا انفیکشن جب دماغ تک پہنچ جاتا ہے تو انسیفلائٹس ہو جاتا ہے، مگر تمہاری خاموشی نے ہمیں بے بس بنا دیا۔ میرے بچے، شاید تم ڈر گئے تھے کہ ہم تمہیں ڈانٹتے۔ ڈانٹ کے ڈر سے تم نے اپنی زندگی داؤں پر لگا دی۔ 1.5 مہینے تک تم اپنے زخم پر خود مرہم لگاتے رہے۔ یہ تمہاری معصومیت تھی، مگر ڈرے کیوں؟ میں نے تو تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے جو مانگا وہ دیا۔ تمہاری امی نے تو تمہاری ہر ضد پوری کی ہے۔ تم تو دادا کے جگر کے ٹکڑے تھے، پھر یہ جان لیوا ڈر کیوں؟ اس ڈر سے اب میں خود کو گنہگار محسوس کر رہا ہوں۔ شاید اس گھٹنا سے وہ لوگ سبق لیں گے جن کے بچے اپنے دل کی حالت بتانے سے ڈرتے ہیں۔ تم اپنا زخم دکھا دیتے تو ریبیز تمہیں اس بے رحمی سے ہم سے نہ چھین پاتا۔ شاویز، تم نے آخری سانس میری گود میں لی۔ ایمبولینس میں میں اپنے لاڈلے کو سنبھالنے کی بھرسک کوشش کرتا رہا۔ آخری دم تک تم درد سے پریشان تھے، مگر تمہاری آنکھوں میں جینے کی تڑپ بھی تھی۔ میں سب دیکھ رہا تھا، مگر پوری طرح سے ٹوٹ چکے باپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے ریبیز انفیکشن کو لا علاج بتا کر ہاتھ کھڑے کیے تو میں بلند شہر کے وید کے پاس گیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ریبیز کا انفیکشن لا علاج ہے، پھر بھی بھروسہ نہیں تھا۔ اب تم دنیا میں نہیں ہو، گھر میں سناٹا پسرا ہے۔ لوگ ہمیں ڈھارس دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اوپر والے کو شاید یہی منظور تھا، مگر دل میں ایک کسک رہ گئی کہ کاش تم اپنے پاپا سے اپنا حال شیئر کرتے تو میرا لاڈلا میرے ساتھ ہوتا۔ دوستو، یہ ہے اس باپ کی تڑپ جس کے 14 سال کا بیٹا نون نظر، لخت جگر، اس کی باہوں میں، اس کی آنکھوں کے سامنے ایمبولینس کے اندر تڑپ تڑپ کر مر گیا اور باپ کچھ نہ کر سکا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف ایک غلطی کی وجہ سے ہو گیا کہ بچے کو کتے نے کاٹا، 1.5 مہینے پہلے کاٹا۔ اس بچے نے ڈر کی وجہ سے، باپ کے خوف کی وجہ سے گھر میں نہیں بتایا۔ حالانکہ اس کو باپ اس کو مارتا نہیں، لیکن ایک ڈر تھا، ڈر کی وجہ سے نہیں بتایا، جس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس بچے کو موت آ گئی اور وہ بچہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بیٹے، گھر سے باہر کوئی بھی واقعہ تمہارے ساتھ پیش آتا ہے،
کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے آپ گھر آ کر بتائیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو ماریں گے نہیں، ہم آپ کو ڈرائیں گے نہیں، دھمکائیں گے نہیں، کسی طریقے کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ گھر کے باہر جو بھی حادثات آپ کے سامنے پیش آتے ہیں آپ ان کو فوراً بتائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ والدین کو اس بچے کا نعم البدل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔